امام احمد رضا بریلوی سے سوال ہوا، یہ ملفوظات اعلیٰ کا صفحہ 92 ہے، صفحہ کیا ہے؟ 92 ہے۔ عرض سوال ہوا حضور حافظ کتنوں کی شفاعت کرے گا؟ سنا گیا ہے کہ اپنے اعزا یعنی رشتہ داروں میں سے 10 شخصوں کی، یعنی حضور فرمائے حافظ کتنوں کی شفاعت کرے گا؟ ہم نے سنا یہ ہے کہ اپنے خاندان کے 10 بندوں کی کرے گا، لیکن یہاں یہ ساتھ وضاحت کر دوں، حافظ سے مراد وہ نہیں کہ جس نے بس کھچ کھچ کے حفظ کر لیا اور اس کے بعد اس کو ایک سطر نہ یاد رہے، ہاں ایک آیت نہ یاد رہے اور سب بھلا دے، ایسے کو تو کل میدان معاشر میں سزا ہوگی۔ ہاں اس بندے کو میدان قیامت میں اندھا اٹھایا جائے گا جس نے قرآن حفظ کیا اور اس کو بھلا دیا۔ یہ وہ ماں باپ خیال کریں کہ جن کے بچے حافظ ہو جائیں پھر ان کے اوپر سختی کریں، اس قرآن کو ساری زندگی یاد بھی رکھنا ہے، مرتے دم تک قرآن کو سینے میں محفوظ بھی رکھنا ہے، پھر شان ملے گی کیا؟ فرمایا خاندان کے 10 بندے جو جہنمی ڈکلیئر ہو چکے ہوں گے، جن پر جہنم واجب ہو جائے گی، آواز آئے گی اس کے خاندان کا حافظ آ جائے، جس نے قرآن حفظ کیا تھا، ساری زندگی یاد رکھا تھا، قرآن کے حلال کو حلال جانا تھا، حرام کو حرام جانا تھا، قرآن کے احکامات پر عمل کیا تھا، میرا رب فرمائے گا یہ جو 10 ہیں ان میں سے کوئی ایک بندہ ساری زمین کے برابر سونا لائے تو بخشش کا دروازہ نہیں کھلے گا، لیکن قرآن آج بخشش کا دروازہ کھلوائے گا، اور ایک کے لیے نہیں کھلوائے گا، 10 کے لیے کھلوائے گا۔ فرمایا دنیا اور دنیا میں جو کچھ تھا وہ خزانے آ جائیں، ایک کا بیڑا بھی پار نہیں لگا سکتے، پر ایک حافظ قرآن آ جائے، جب آئے گا 10 وہ جو جہنمی ہو چکے ایک ایک کو پکڑ کے سیدھا جنت میں چھوڑ کے آئے گا۔ ہیں آلات نے فرمایا ارشاد، ہاں فرمایا ہاں 10 کو لے کے جائے گا جنت، اور آگے فرمایا اور اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس سے مشرق سے مغرب تک روشن ہو جائے گا، مشرق سے مغرب تک اتنا چاند روشن ہو جائے گا، اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا تاج ہوگا۔ آگے اگلی سنتے جائیں، یہ تو ہے حافظ کتنوں کی بخشش کروائے گا؟ 10 کتنوں کی شفاعت کرے گا؟ 10 فرمایا اور شہید 50 شخصوں کی، جو راہ خدا میں شہید ہو گیا کتنوں کی شفاعت کرے گا؟ 50 فرمایا حاجی 70 کی، حاجی جس کا حج مقبول ہو گیا 70 بندوں کی۔ آگے فرمایا اور علماء بے گنتی لوگوں کی شفاعت کریں گے، علماء جن کی کریں گے ان کی گنتی نہیں ہے، بے حساب کریں گے۔ کیوں؟ فرمایا حافظ کا مقام اور ہے، فرمایا شہید کا اور ہے، حاجی کا اور ہے، میرے دین کے عالم کا مقام اور ہے۔ علماء بے گنتی لوگوں کی شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ عالم کے ساتھ جن لوگوں کا کچھ بھی تعلق ہوگا، کچھ بھی، اس کی شفاعت کریں گے۔ کوئی کہے گا میں نے وضو کے لیے پانی دیا تھا، میں نے وضو کے لیے پانی دیا تھا، میں نے فلاں کام کر دیا تھا، لوگوں کا حساب ہوتا جائے گا اور وہ جنت کو بھیجے جائیں گے۔ علماء کا حساب کب کا ہو چکا ہوگا اور وہ روکے جائیں گے، عرض کریں گے الہی عز و جل، اے اللہ لوگ جا رہے ہیں ہم کیوں روکے گئے ہیں؟ فرمایا جائے گا تم آج میرے نزدیک فرشتوں کی مانند شفاعت کرو، فرشتوں کی طرح شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت سے لوگ بخشے جائیں۔ ہر سنی عالم سے فرمایا جائے گا اپنے شاگردوں کی شفاعت کر اگرچہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں، فرما آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان شاگردوں کی اور ایک عالم دین کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی اللہ پاک بخشش فرمائے گا، عالم دین کی شفاعت کے ساتھ، اس کی سفارش کے ساتھ اور اس کے بخشوانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اب یہاں یہ بھی پتہ چلا، جو لوگ کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں کہتا ہوں جب سرکار کی امت کا حافظ 10 لے جا سکتا ہے اور جب نبی کی امت کا ایک شہید اپنے ساتھ 50 لے جا سکتا ہے جہنم سے چھڑا کر، اور جب ایک حاجی 70 کو لے جا سکتا ہے
اور عالم اگر اتنے لے جا سکتا ہے کہ جن کی گنتی نہیں ہے، تو پھر بتاؤ وہ علی کتنوں کو لے کے جائے گا؟ ابو بکر کتنوں کو لے کے جائے گا؟ اور زہرا کا بابا کتنوں کو لے کے جائے گا؟ اس لیے آلہ نے کہا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، کہیں گے میرے غلاموں پیچھے پیچھے آؤ، تمہارا کام کرتے ہیں، حضور لے کے جائیں گے۔